اب میں دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر ہینز ورنر ویسلر فرام اپسالا یونیورسٹی، علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف پہلو. سفیر ایران، سفیر پاکستان صاحب، اور خواتین حضرات، بچوں، بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کے یہاں ہمارے بیچ میں. آواز ٹھیک سے آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں. ہماری طرف سے بھی سلام. بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہم کو بلایا. عارف صاحب کی طرف سے ہم کو جب وہ آنے کے لیے، جب انہوں نے آنے کے لیے کہا تو میں سمجھتا ہوں بڑی دعا ہے. اسی وقت میں اپنے سے پوچھتا ہوں کہ اقبال پر میری جانکاری بہت کم ہے، میں کیسے منہ کھولوں یہاں آپ لوگوں کے سامنے. ویسے ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے، ویسے ایک تو بات یہ ہے کہ میں اردو میں بولتا ہوں، یہ ایک طرح سے معمولی بات ہے. ہر کوئی زبان سیکھی جا سکتی ہے اس دنیا میں. لوگ چینی سیکھ لیتے ہیں، جاپانی، روسی، جو بھی زبان ہے. انسان کا عقل اس طرح سے کمزور نہیں ہے کہ ہم نہیں سیکھ پائیں گے. تو اردو ہماری ویسے ہمارے والدین پاکستان یا ہندوستان کے نہیں تھے، بالکل جرمن تھے. پر ویسے غلطیاں بھی کرتا ہوں ابھی بھی، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں. پر پھر بھی جیسے میں نے کہا تھا، میں ایسا نہیں ہے کہ میرا عقل خاص کر تیز ہے، بالکل نہیں ہے. بس کچھ سال لگانے، اس میں محنت لگانے سے وہ ہوا، اور پڑھانے سے بھی بہت فائدہ ہے. ابھی بھی طالب علم ہیں، اردو کے، ہندی کے ہیں، فارسی کے بھی ہیں. پر میں اقبال کے بارے میں کیسے بولوں؟ پاکستان میں یہ آپ سب جانتے ہیں، وہ جو جامعہ ہیں، جو بھی جگہ ہیں جہاں ادب پڑھایا جاتا ہے، وہاں شعبہ اردو ہے، شعبہ قومی ادب ہے، شعبہ بین الاقوامی ادب ہے، یہ سب کچھ ہے. اس کے علاوہ جس کو کہتے ہیں اقبالیات کے لیے الگ سے شعبے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کو مولانا علامہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جن کو فارسی بھی آتی ہے. مجھے تھوڑی سی فارسی میں نے بھی سیکھ لی اپنی پڑھائی کے دوران میں. اردو پر اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ جیسے کہ اسرار خودی یا جاوید نامے ٹھیک سے پڑھ سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے مدد چاہیے. اردو میں کچھ حد تک پڑھ سکتا ہوں. ویسے کوئی زبان مجھے ٹھیک سے نہیں آتی کہ نہیں ہے. ویسے ہم کون سے لوگ ہیں؟ ہم انسان ہیں نا. ہم جو بھی ہم جانتے ہیں اس کا کچھ حد ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں. ویسے ایک شاید وہ بھی عقل ہے کہ میں ابھی منہ کھولنے کی ہمت بنی میرے ساتھ یہاں. ایک میں دیکھتا ہوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے ایک ہی کتاب نکلی سویڈش زبان میں اقبال کی ترجمہ بنا کے ایک کارل اولوف سویننگ نے کیا. وہ ابھی بہت سال پہلے کی بات ہے، 1953 میں ان کی کتاب نکلی اسکلڈن som skapade پاکستان انٹرنیشنل بک کلب میں. اس کے علاوہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کچھ نہیں نکلی، کم سے کم ایک کتاب نہیں لکھی. شاید ادھر ادھر کچھ پھیلی ہوئی کچھ اس طرح سے شعر تو نکل گئے ہوں گے، پر کچھ خاص نہیں. اور وہ ایک طرح سے افسوس کی بات ہے. اکرام چغتائی نے بہت اچھی کتاب لکھی. اکرام چغتائی جو لاہور کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، ابھی 80 میرے خیال سے اسی سال میں، اگلے سال میں ان کا پیدائش جو سالگرہ ہونے والے ہیں 80 سال کا. اور علامہ شمل کے اپنے کو علامہ شمل کے شاگرد بھی سمجھتے ہیں. تو اکرام چغتائی نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی اقبال اینڈ ٹیگور پر. تو ٹیگور، جب ہم ٹیگور دیکھتے ہیں، رابندر ناتھ ٹیگور، ان کے خوب ترجمہ یہاں سویڈش میں ملتے ہیں. پر اقبال کے صرف ایک ہی کتاب، اور وہ بہت سال پہلے کی بات ہے. مجھ کو لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس میں کوئی غلطی ہے. اس کو کسی طرح سے آگے بڑھانی چاہیے. باقی جو پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں اقبال کے بارے میں بہت کچھ چل رہے ہیں. بہت کتابوں کی کمی اس طرح سے نہیں ہے. بس کچھ نام میں لے لیتا ہوں اس میں. وہ سید عبد الواحد، اقبال از آرٹ اینڈ تھاٹ، وکٹر کیرنن نے ترجمہ کیا. رفیع الدین ہاشمی آپ جانتے ہوں گے، ان کا علامہ اقبال، فکر و فن، شخصیت اور فکر و فن.
انمل شمل کا نام میں لینا چاہوں گا. انمل شمل تو بہت مشہور ہے, ان کی طرح کوئی نہیں ہے. معین الدین عقیل ہے, نذیر احمد شاہ ہے, ڈیوڈ میتھیوز ہیں, ان کے ترجمہ بھی بہت اچھے ہیں, میں بہت پسند خاص کر ڈیوڈ میتھیوز. نذیر احمد شاہ ہے, رفیق زکریا ہے, اور اکرام چغتائی کا نام لے لیا تھا, اور ایک اقبال سنگھ ہے, دی آرڈنٹ پلگرم, یہ بھی بہت بڑھیا کتاب ہے, ہندوستان کا ہے, اور وہ سردار ہیں, پھر بھی وہ اقبال کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, بہت گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اقبالیات وہ صرف پاکستان کے لیے وہ اس کا وہ حد ہے, وہ میرے خیال سے وہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہوتا رہے گا, اور ہونا ہی چاہیے. سویڈن میں اس کی کمی میں محسوس کرتا ہوں, سویڈن میں وہ نہیں ہے, پر پوری سویڈن میں ایک ہی جگہ اپسالا یونیورسٹی میں کچھ کم سے کم کچھ ابتدائی اردو پڑھائی جاتی ہیں, وہ بھی ایک کمی ہے, اور وہ ہم کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ جو نئی نسل کی بات آپ نے اٹھائی, وہ ہم کہاں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں نئی نسل تک, وہ ایک سوال ہے. وہ اس سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, پر ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے اندر میں, اب تو بہت لوگ پاکستان ہندوستان سے آ چکے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے اندر میں پوری تصویر بدل رہی ہے. میں یوں مانتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں ہماری جو شعبہ ہے, وہ جس میں مشرقی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, اس میں چینی میں ابھی دوسری تیسری نسل کے لوگ خوب آتے ہیں, عربی میں بھی آتے ہیں, فارسی میں بھی آتے ہیں, ٹرکش میں بھی آتے ہیں. ابھی تک اردو ہندی میں بہت کم ہے, کچھ لوگ پر کم ہے. پر جیسے میں نے کہا تھا, وہ تصویر ابھی 10 سال میں بدل سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ 10 سال میں ہماری دوسری سوچ ہوگی اس میں. پر خیر, اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں دوبارہ منہ کھولنے کی ہمت کیسی ہوئی. اب آپ نے یہ بات اٹھائی, وہ خلوہ پسندی. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم عقل پسندی کے لوگ ہیں, ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر ہیں, وہ ہماری ایک بیماری ہے, میں جانتا ہوں. عقل پسند تو ہیں, عقل ہم بہت مانتے ہیں. محمد اقبال صحیح کہتے ہیں نا, جب وہ علم کے ساتھ عشق اگر نہیں ہے تو علم بیکار ہو جاتا ہے, اور وہ ہمارے طالب علموں سے میں بھی یہ کہتا ہوں, وہ تو ٹھیک ہے زبان سیکھ سکتے ہو, اور اب اس کے ساتھ کوئی عشق نہیں ہے تو وہ نہیں بن پائے گا, تو آگے میں پکڑ نہیں آ جائے گی, وہ ضروری ہے. اور جلوہ پسندی, وہ معاف کیجیے, خلوہ پسندی, وہ تو ہے. وہ میرے خیال سے بانگ درا میں بہت خوبصورت ایک شعر ہے, جس میں وہ جلوہ اور خلوہ ان دونوں کی چیزیں آتی ہیں نا. خلوہ دونوں چاہیے ایک طرح سے, اس میں خلوہ تھوڑا سا الگ ہے, وہ اس کو تھوڑا پازیٹیو بھی دیکھتے ہیں. اس میں ہم کو باہر دنیا میں بھی کسی طرح سے ہم تو مینیفیسٹ ہونا چاہیے, ہم کو ہمارا کوئی سندیش پیغام ہونا چاہیے, پر اسی کے ساتھ ہم کو اکیلاپن میں بھی بیٹھنا چاہیے. ہمارا وہ جو رشتہ خدا کے ساتھ رشتہ وغیرہ, وہ ساری باتیں اس کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں. اور وہ جلوہ اور خلوہ, ان دونوں چیزیں, وہ دونوں ضروری ہیں اس میں. وہ کبھی کبھی وہ جو پلے آن ورڈز جو اقبال میں دیکھتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے, جیسے جلال اور جمال, اس میں وہ بالکل خلوہ جلوہ کی طرح, وہ صرف ایک نقطہ ہے جس میں فرق ہے, اور دونوں چیزیں ساتھ میں دیکھنی چاہیے ان چیزوں کو. میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ کو شاید لگے گا اپسالہ کے پروفیسر ہیں, ویسے اردو بولتے ہیں, پھر بھی مصطفیٰ العقل جو ہے نا, جس کی شکایت کرتے ہیں اقبال, میں اپنے کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکا کہ میں صرف عقل پسندی میں جا رہا ہوں. تھوڑا سا اس سے آگے بھی بڑھنا ہے, اس کا دوسرا ایک طریقہ بنانا چاہیے اس کے ساتھ. وہ جو ام الکتاب جو ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ ہے عشق, وہی ہے جو جیسے جاوید نام ہے, وہ ہے جو نمرود کی جو آگ ہے نا, اس میں اس کے اندر میں اپنے کو کود پڑنا, وہ ہے, وہ سب اس کے ساتھ ہے. خیر ٹھیک ہے, ہم پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, وہ سب بھی ہے اس کے ساتھ. جی ہاں. اور پھر میں نے پوچھا اپنے سے, میں جانتا ہوں تھوڑا کم کرنا ہے اپنے, نہیں تو وہ بھی ہم لوگوں کی ایک
خلوہ پسندگی ہے، وہ ایک بیماری سی، ہم پروفیسر لوگ بہت لمبے لمبے بولنے کی عادت ہوتی ہے ہم لوگ پر میں کوشش کروں گا، میں تھوڑی دیر میں آپ مجھے روکیے ضرور. میں نے سوچا کیا کوئی نیا طریقہ ہے وہ اقبال کو دیکھنے کا. ایک طریقہ ٹھیک ہے، وہ ان کی بہت الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، پر ایک نیا طریقہ وہی باغیچہ. اور آج کل ہم عالمیت کے زمانے میں رہتے ہیں، اور آج کل گلاسگو آپ نے وہ کلائمیٹ چینج والے معاملے آپ سب جانتے ہیں، اور جب ہم نئی نسل کی بات کرتے ہیں بہت سوچ ہے، بہت فکر ہے ان معاملوں میں. پھر وہ جو باغیچہ کا، جب میں اس کے بارے میں میں نے ڈھونڈا محمد اقبال کی شاعری میں، اس میں باغیچہ اور بیابان ان دونوں کی چیز ہے. لوگوں کے اندر میں وہ فکر ہے کہ ہماری دنیا کیسے آگے، کیا مستقبل ہونے والی ہے ہماری دنیا کے لیے. پھر مجھ کو یہ ملا وہ ایڈن گارڈن، جنت و عدن، وہ کئی بار آتا ہے وہ اس کا. وہ ویسے انسان دنیا میں ہے، انسانیت وغیرہ وہ سب ضروری ہے. پھر انسان پر جو حکم ہے وہی ہے بیابان سے باغیچہ بنانا ہے، ہماری دنیا کو باغیچے کا شکل دینا. گارڈن ایڈن، وہ جیسے سورۃ التوبہ میں سمجھایا گیا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے بھروسہ رکھنے والے انسانوں اور بھروسہ کرنے والی خواتین کو باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے دریاں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، یعنی جگہ خوشی سدا رہنے کے باغیچوں میں. ایڈن کا باغیچہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے اور جینیسس، بک آف جینیسس کی کتاب میں بھی پایا ہے، وہ نہ صرف دنیا پر انسان کے لیے رہنے کی صحیح جگہ ہے بلکہ اس کی آخری مقصد بھی ہے ایک طرح سے. اب یوم الدین کے بعد جب ہم اس کے بارے میں سوچیں تو پھر وہی باغیچہ کا جو تصور ہے وہ بہت اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اقبال کا خیال نہ صرف یوم الدین سے اور اس دنیا میں ہے، پر یوم الدین کے بعد کے وجود سے تھا. اس سے پہلے کی دنیا سے بھی کچھ لوگوں نے اس کی شکایت بھی کی کہ ویسے جیسے میں نے کہا تھا الگ الگ مختلف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے اقبال. اور کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں زیادہ ترقی پسند تھے اور پر خاص کیونکہ وہ انسان کو بہت مانتے تھے. وہ انسان کے عقل کو، وہ جو حکم ہے، خدا کا حکم ہے، وہ انسان کے عقل کے ساتھ اس کو کسی طرح سے جوڑنا چاہیے. انسان کو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں، نہ صرف بیٹھنا ہے، نہ صرف اپنے آپ میں ہونا چاہیے، کچھ بنانا ہے. جیسے اور خاص کر وہ جو بیابان سے باغیچہ بنانا ہے، بیابان سے اس دنیا کو انسان کو باغ بنانے اور باغ کو پالنے کا حکم ملا ہے. اور حکم صوفیانہ زبان میں اور اقبال کی زبان میں وہی ہے جو انسان کے اپنے فطرت یعنی اندرونی وجود کے حساب سے پالنا ہی ہے. اور وہ جو بات اٹھائی گئی تھی خدا اور خودی ویسے اقبال میں بہت خاص ایک لفظ ہے. عام طور پر سمجھے خودی کا مطلب ایگوئزم، پر یہ نہیں ہے. رومی میں بھی وہ ہے نا جو ہمارے اندر میں ہے، خودی، اسرار خودی، وہی ایک ہی چیز ہے. جیسے علامہ لکھتے ہیں، اے آفتاب روئے روان جہاں ہے تو، شیرازہ بند دفتر کون و مکان ہے تو. اے آفتاب ہم کو ضیاء شعور دے، چشم خرد کو اپنی تجلی سے نور دے. ہے محفل وجود کے سامان تیراز تو، یازدان ساکنان نشیب و فراز تو. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وجود کی بات کرتے ہیں. ہاں اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں، پورا صوفیانہ سوچ ضرور، وحدت الوجود اور وہ سب. انسان اقبال کی سوچ میں ایک طرح سے نبی حق ہے. وہ ویسے نبی نبی کی دوسری طرح سے بھی دیکھی جا سکتی ضرور، پر نبی حق یعنی انسان کا نہ صرف رشتہ ہے خدا سے، پر ان کی حساب سے بنایا ضرور ہے، اور اس حساب سے ذمہ داری بھی رکھتے ہیں اپنے گلستان کے لیے.
जैसे कि फितरत को शक्ल देने की कुव्वत है, अपनी दुनिया बनाने की कुव्वत है, और इंसान है असरार खुद, इंसान खुद है असरार खुदी, जैसे कि वो शेर के शेर में इकबाल लिखते हैं, यानी खुदा हमारे एक तरह से हमारे ऊपर है, हमारे और उनके सामने इंसान कुछ नहीं है, और उसी वक्त वही जो हम खुद हैं, जो खुदी हैं, उसका एक रिश्ता है इंसान होने के नाते, हमारा हिस्सा, हमारा अंदरूनी वजूद भी है। और हमको समझना चाहिए कि हमारी नज़रात न सिर्फ उन दिनों पर पड़नी चाहिए, हमको इन दिनों का हलचल देखना है। हंगामा हाजिर जिसे कहते हैं, हंगामा हाजिर में ही हमको इंसान बनना है। इंसानियत न सिर्फ दिखाने के लिए है, इंसानियत जैसे खलवा पसंदगी न सिर्फ दिखाने के लिए है, इंसानियत यानी इंसान की अंदरूनी फितरत को मानकर उसे आगे भी बढ़ानी है। पर इंसान ज़्यादातर आवाज़ी सरोद रफ्ते को सुनता है, हंगामा हाजिर के सामने आंखों को बंद रखता है। जैसे इकबाल लिखते हैं, गोश आवाज़ सरोद रफ्ता को जो या तिरा, और दिल हंगामा हाजिर से बेपरवाह तिरा। ज़रब कलीम में, यानी उनके आखिरी जो कलेक्शन है ना, उनकी मौत के 1 साल पहले निकली है, ज़रब कलीम में निकला हुआ मजमू ज़माना हाजिर के इंसान पर है, जिसमें अलामा लिखते हैं कि इंसान जिसने सूरज की शाओम को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीक सहर कर ना सका। पर इंसान समझदार भी तो है, यही उम्मीद है, यानी जानता है कि नज़रात मन गलत है। जैसे अलामा लिखते हैं, हाँ ये सच है, चश्म बर अहते कुहम रखता हूँ मैं, अहले महफिल से पुरानी दास्तां कह, याद आहते रफ्ता मेरी खाक को अक्सीर है, मेरा माजी मेरे इस्तकबाल की तफसीर है। आखिर में इंसान काफ़ी कुछ ज़रूर बन सकता है, इस दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं, और उसी वक्त लाकुवत भी है, वो तो हमेशा हमारे साथ होती है, लाकुवत भी है और होता रहेगा। यानी उम्मीद आखिर में एक ही है, और वो मैं कोट करता हूँ, खुदा कहें ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं, वैसे नया बनाते हैं, नई देते हैं दुनिया ढूंढने वालों को। तो ढूंढने वाले हम सब हैं ना, इंसान होने के नाते हम ढूंढने वाले हैं। कोई काबिल हो तो आप शाने कहीं देते जी। आजकल लग सकता है कि ज़माना हाजिर में, यानी 21वीं सदी में दूसरा एक ज़माना है। ये सब उन दोनों के ख्वाब हैं जिन्हें स्कूल के बच्चों को पढ़ाना ठीक रहेगा, पर हम लोग इससे पढ़े हैं, हमारे लिए क्या वास्ता है। पर जब हम जैसे अदब इकबाल में अदब इकबाल देखते हैं या आलमी अदब देखते हैं, उसमें फ़ितरत और सकाफ़त के तस्वुर को देखते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें रंगारंग तस्वीरों और दस्तानों का जो तना मिलता है। बहरहाल तना मिलता तो ज़रूर है, लेकिन हमको इसमें आगे भी देखना पड़ता है कि इन तस्वीरों के अंदर हम क्या कुछ ढूंढ निकाल पाते हैं, न सिर्फ फितरत के बारे में बल्कि उन तंजीलों के बारे में भी जो तारीख़ के मुख्तलिफ़ ज़मानों में इंसान तकलीफ़ करता रहा है, और उन तस्वीरों के बारे में जो इंसान इन दिनों और उन दिनों खींचता रहा है। तो इसके साथ मैं आपके लिए ख़त्म करूँगा, नहीं तो सचमुच ज़्यादा लंबा बोलूँगा। पर हमको ये मैं मानता हूँ कि इकबाल दूसरी तरफ से इकबाल से बहुत कुछ खींचा जा सकता है। एक बात ये भी है, मैं मानता हूँ कि तर्जुमा होना चाहिए स्वीडिश में, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमको सोचना है कि कैसे और कौन कर सकता है, ये एक बात है। पर दूसरी बात ये है, ख़ासकर जब हम आलमियत की बात करते हैं और जो फ़िक्र है नए नस्ल में और हम सब लोगों के अंदर में कि इस दुनिया से क्या बनेगी जब वो क्लाइमेट चेंज होने वाली है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो वो मैं मानता हूँ कि हम इस तरह की तस्वीरों को दोबारा ज़िंदगी दे सकते हैं
وہ بیابان اور ہاں اور گلستان کی جو تصویر ہے. اس سے میں اب سچ مچ ختم کروں گا. شکریہ.